طلبہ جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں جیلانی بانو کا جو افسانہ ہے ادو وہ پڑھ کر سناؤں گا۔ تو آئیے ادو کی شروعات کرتے ہیں۔ افسانہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ آج ادو اچانک بہت بڑا اور سب سے اہم بن گیا تھا، جیسے پتھر اپنوں سے کٹ کر خدا بن جاتا ہے۔ ادو کو بھی آج دنیا کی ہر چیز اور ناقابل تسخیر نظر آ رہی تھی، کیونکہ آج وہ اپنے آپ کو صاحب کی طرح اونچا محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کی جیب میں 1 روپیہ تھا، سچ مچ کا 1 روپیہ۔ اسی لیے تو جیب کی طرح سے وہ ایک طرف جھک گیا تھا۔ آج یہ معلوم ہوا کہ ہوائی جہاز اپنے آپ بغیر کسی ڈور کے سہارے آسمان پر کیسے اڑتا ہے، صاحب کی موٹر کیسے زن سے نکل چلتی ہے، اور سرکس میں پہلوان کیسے ہاتھی کو اپنے سینے پر کھڑا کر لیتا ہے۔ یہ سب پیسے کا کسبل ہے میاں، اس کا چچا مستان ٹھیک کہتا تھا۔ اسی وجہ سے آج ادو بھی بازار میں یوں چل رہا تھا جیسے اس کی ٹانگیں 2 بانس اوپر ہو گئی ہوں اور وہ نیچے کی غریب مخلوق کو رونتا ہوا گزر رہا ہو۔ فٹ پاتھ کے ہر خوانچہ فروش سے اس نے پوچھا، گاجریں کتنے کلو میں دو گے؟ سیتا پھل روپے میں کتنے دو گے؟ 1 روپے والی آئس کریم ہے؟ ان سب چیزوں کے نام پوچھ کر اس کے دل میں ایسی ٹھنڈک ہو گئی جیسے اس نے 1 روپے والی آئس کریم کا پورا گلاس کھا لیا ہو۔ اکثر جب وہ بیگم صاحب کے ساتھ بازار جاتا تھا تو اسے سخت تعجب ہوتا تھا کہ اتنے سنترے، آئس کریم، چاٹ اور مٹھائیاں بک رہی ہیں، مگر پرس میں روپے رکھنے کے باوجود بیگم صاحب کا دل کیوں نہیں چاہتا کہ یہ سب چیزیں کھا لیں؟ وہ بھی 1 روپے میں دنیا بھر کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، ہر چیز خرید سکتا ہے، پھر بے صبراپن کیوں کرے؟ پہلے وہ بھی تمام ندیدے بچوں کی طرح سوچا کرتا تھا کہ کہیں سے 1 روپیہ مل جائے تو منٹ بھر میں کھا پی ڈالے گا، مگر دولت انسان کو بردباری بھی سکھا دیتی ہے۔ اس نے روپیہ جیب میں رکھا تو بڑا مطمئن سا ہو گیا تھا۔ روز کی طرح آج بیگم صاحب نے لات مار کر اسے اٹھایا تو ادو کو کیا معلوم تھا کہ آج کا سورج ادو کی قسمت بدلنے والا ہے۔ یہ سب جھوٹ نہ بولنے کا نتیجہ تھا۔ مولوی صاحب کے کہنے پر اس نے کبھی جھوٹ نہ بولنے کی قسم کھائی تھی، اپنے دل سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی چوری نہ کرے گا۔ جب کبھی اس کا دل کسی چیز کے لیے للچاتا تو وہ دھڑکتے دل سے الف لام میم کا سپارہ اٹھا کر چوم لیتا، فوراً سکون مل جاتا۔ مولوی صاحب کہتے تھے کہ جنت کے دروازے چوری نہ کرنے والوں کے لیے کھلے رہیں گے۔ وہ جنہوں نے چوری نہیں کی، جھوٹ نہیں بولے۔ ادو کو پسینے اور میلے میں ڈوبے ہوئے کپڑوں سے اچانک جنت الفردوس کی عطر کی خوشبو بھگا بھگ آنے لگی۔ دنیا تو سرائے فانی ہے، جو بھی تکلیفیں ہیں پل بھر میں ختم ہو جائیں گی اور پھر نیک دل انسانوں کے لیے فرشتے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ جب صدیق اور شفیق مولوی صاحب سے قرآن شریف پڑھتے تھے تو ادو دور بیٹھا مولوی صاحب کی ساری باتیں اپنے دل میں اتار لیتا تھا۔ حالانکہ صدیق اور شفیق کو مولوی صاحب کی ساری باتیں یاد رہتی یا نہ سبق۔ کتنی بار خوانچے میں رکھے ہوئے پھلوں نے اسے اشارہ کیا، میز پر رکھی ہوئی مٹھائیوں نے اسے بلایا، بیگم صاحب کے پاندان نے اٹھنی چونی ان کے پاندان سے گر گئی تو اس نے جھاڑو دیتے وقت یوں اٹھائی جیسے جلتا ہوا انگارہ چھو لیا۔ بھلا ایک چونی کی خاطر دوزخ کا عذاب کون مول لے گا؟ رات کو جب تھکن کے مارے نیند نہ آتی تو وہ سوچتا عید کب آئے گی۔ عید کے دن صاحب ایک اٹھنی ضرور دیں گے، بیگم صاحبہ تو چونی سے زیادہ کبھی نہیں دیتی۔ شاید چھوٹے میاں بھی 1 چونی دیں گے یا 1 روپے ہو جائے گا۔ اٹھنی کی آئس کریم، 10 پیسے کے چنے، 4 آنے کا شربت، ارے نہیں، اتنا چٹور پن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ روپے میں آپا کی منی کو دے آؤں گا۔ آپا بیچاری سسرال میں کتنی دبلی ہو گئی ہے۔ ایک بار وہ 5 میل چل کر آپا کے گھر گیا تو آپا اسے دیکھ کر بالکل خوش نہ ہوئی، ایک کونے میں لے جا کر بولی، ادو تو یہاں مت آیا کرو۔ میری ساس تانے دیتی ہے کہ ماموں کیا لایا ہے منی کے لیے۔ بس اب عید کی عید پر منی کو 1 روپے دے آؤں گا۔
आपा खुश हो जाएगी। मगर रुपए की भनक कान में पड़ते ही अम्मा सर पर खड़ी हो जाती है और बहुत रोने धोने पर शायद 10 पैसे दे दे। बहुत दिन हो गए, साहब ने कहा था कि अद्दू को एक चवन्नी देंगे, क्योंकि वो रोज सुबह उनकी कार को आधा मील तक धक्का देता था। फिर कार के स्टार्ट होते ही वो जन से चले जाते थे और चवन्नी की बात दूसरे दिन पर टल जाती थी। आज भी जब वो साहब की कार ढकेलते में हाँप रहा था तो सोचा कि आज चवन्नी की बात साहब को याद दिला दूं। मगर साहब को शायद खुद ही याद आ गया। उन्होंने पर्स निकाला और चवन्नी ढूंढी, न मिली तो पर्स बंद करके जेब में रखा और कार स्टार्ट कर दी। अपने मैले हाथों को दबाने में अद्दू हाँपने लगा। रोज कार ढकेलने से उसके सीने में दर्द होने लगा था। गेट की तरफ मुड़ते ही उसकी नज़र ज़मीन पर गई। वो तेजी से उधर झपटा। उसकी मुट्ठी में 1 रुपये का करारा नोट था, सचमुच का नोट। खौफ और खुशी के मारे वो कांपने लगा। रुपए का नोट इतना वजनी था कि वो रुपए समेत एक कदम भी न उठ सका। जिनके पास बहुत से रुपए होते हैं वो जाने किस अजाब में गिरफ्तार होंगे। अद्दू ने बड़े दुख से सोचा। अब साहब की कार चौराहे से मुड़ चुकी थी और खुले हुए गेट के बाहर कोई नहीं था। रुपए हाथ में आते हैं अद्दू अंदेशों और खतरों में घिर गया। वो 1 रुपए की दौलत समेटे अकेला था और सारी दुनिया लुटेरों से भरी हुई थी। बोझल पैरों को घसीटता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता बाजार की समत जाने लगा और फिर फुटपाथ पर बैठकर गौर से रुपए को देखने लगा। उसे दबा दबा कर तय किया, एक कागज में लपेटा और एहतियात से जेब में रख लिया। अब उसमें एक दौलतमंद इंसान की सूझबूझ आ चुकी थी। अब उसके मुंह में न जाने कितनी चीजों का जायका घुल रहा था और खौफ की धुंध चारों तरफ फैल रही थी। चाऊस की दुकान पर एक लड़की नारियल खरीद रही थी। मुझे भी 1 रुपये का नारियल देना। मगर ग्राहकों की भीड़ में चाऊस ने उसकी बात नहीं सुनी। अच्छा ही हुआ अगर वो उस रुपए का नारियल खा लेता तो क़यामत के रोज़ अल्लाह मियाँ के उसके हाथों पर अंगारे रखेंगे। अंगारे की जलन से वो घबराकर उसने हाथ खींचा और तो रुपया नीचे गिर गया। जल्दी से उठाकर फिर एक बार नोट को गौर से देखा। रुपए पर 3 शेरों की तस्वीरें बनी थीं, जैसे वो शेर पहरा दे रहे हों कि उस रुपए को कोई बेईमानी से चुरा न ले। पास से एक आदमी गुजरा तो उसने बड़े गौर से अद्दू को देखा, जैसे पहचान लिया हो कि वो चोर है। कहीं पुलिस को इत्तला न दे दे, हथकड़ी पहनकर थाने जाना पड़ेगा। वो खौफ से लरजने लगा। अल्लाह मियाँ मुझे बचा ले, मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे। मगर चोरी करके मदीने जाएगा बेशर्म, लानत है तुझ पर। अद्दू के बच्चे, ये लो, ये तो घर वाली गली आ गई। अम्मा पूछेगी रुपया कहाँ से आया। झूठ बोलना पड़ेगा। चोरी और झूठ। खौफ के मारे वो लरजने लगा। लो 11 बज गए। बेगम साहब चिल्ला रही होंगी कि आज अद्दू कहाँ से मर गया। गोश्त तरकारी कौन लाएगा, झाड़ू कौन देगा, कपड़े कौन धोएगा, बच्चों को टिफिन लेकर स्कूल कौन जाएगा। वो यूं सरपट भागा जैसे बेगम साहिबा की आवाज़ सुन ली हो। अच्छा खासा नाम बिगाड़ दिया। उसका नाम तो आदम अली खां था, मगर इंसानों ने आदम के नाम की जिस तरह तजलील की है, अद्दू भी उससे बच न सका। उसके नाम के भी सारे फूल पत्ते झड़ गए और वो निरा अद्दू रह गया। अब मैं रुपए आपा की मुन्नी को दे आऊँगा, आपा खुश हो जाएगी। मुमकिन है दाल चावल भी खिलाए। अब तो भूख लग रही है। आधा दिन गुजर गया, आज नाश्ता भी नहीं किया। मगर आपा की ससुराल 5 मील दूर थी, पाँव दुख जाएंगे। फिर भी वो चलता रहा। मुन्नी को रुपए देने की खुशी में गर्म सड़क पर पाँव जल रहे थे। उस रुपए की चप्पल खरीद लूँ। पुरानी चप्पलें मोची 1 रुपये में दे देता है, मगर फिर आइसक्रीम कैसे खाऊंगा। एक ठेले में पक्के मोज बिक रहे थे। बहुत दिनों से उसका जी चाह रहा था खाने को। जल्दी से उसने 1 मोज खरीद लिया। फिर जब ठेले वाले ने 1 अठन्नी और 1 चवन्नी वापस की तो अद्दू का दिल धक से हो गया। लो रुपया ख़त्म, सिर्फ 1 अठन्नी और 1 चवन्नी रह गई। नहीं चाहिए मुझे मोज। उसने जल्दी से मोज ठेले में रख दिया और अपना रुपया मुट्ठी में दबा लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा ईमान बच गया। मोज खा लेता तो अठन्नी अम्मा छीन लेती और क़यामत के दिन कोई अम्मा
اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی. ہر شخص کے گناہوں کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا. اماں بھی اٹھنی کے چاول لا کر پکائے گی اور دوزخ کے سانپ بچھو کاٹیں گے. اب آپا کا گھر سامنے نظر آ رہا تھا. وہ اپنی جھونپڑی کے سامنے بیٹھی منی کے سر میں جوئیں دیکھ رہی تھی. منی کو سامنے دیکھ کر وہ خوشی کے مارے دوڑنے لگا. وہ ٹھہر گیا. پیاس اور بھوک کے مارے حلق خشک ہو رہا تھا. سامنے ہوٹل کے اوپر بہت بڑی فنٹا کی بوتل بنی تھی جس سے میٹھے ٹھنڈے شربت کی دھار ٹپک رہی تھی. کتنا مزہ آئے گا یہ شربت پی کر. ادو نے بھی مٹھی میں دبا ہوا روپیہ غور سے دیکھا، مگر روپیہ آئینہ بن گیا جس میں دوزخ کے شعلے اس کی طرف لپک رہے تھے. نڈھال، تھکا ہوا، دوزخ کی آنچ میں سلگتا ہوا، بھوکا پیاسا ادو آہستہ آہستہ لوٹنے لگا، آپا اور منی سے ملے بغیر. ابے ادو کے بچے، آج صبح سے کہاں غائب ہے تو؟ تیری بیگم صاحب خفا ہو رہی ہیں. پڑوس کے ماما نے اسے دیکھ کر پکارا. گھبرا کے ادو روپیہ جیب میں ڈالنے لگا تو وہ قریب آئی. کیا تو چپکے سے گھر کچھ چرا کر بھاگا ہے آج؟ ماما تشویش بھرے انداز میں دیکھنے لگی. نہیں تو میں چوری کیوں کروں گا؟ اس نے ماما کو ٹال دیا، مگر آنسو دب کر تھمنے کو تیار نہیں ہوئے. کہیں بیگم صاحبہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہ روپیہ چرا کے بھاگا ہے تو وہ پولیس کو بلا لیں گی، لوگ اسے چور چور پکاریں گے. وہ ابھی جا کر روپیہ بیگم صاحب کو دے دے گا، بیگم صاحب خوش ہو جائیں گی، سارے محلے میں اس کی ایمانداری کے چرچے ہوں گے، محلے کے دوسرے نوکروں کو اس کی مثالیں دی جائیں گی اور پھر جنت کے دروازے اس کے سامنے کھلنے لگیں گے. مرے میرے قدموں سے وہ پھاٹک میں داخل ہوا. اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی پہنچا دی گئی اور سارے محلے کی لونڈیاں بیگم صاحب کی عدالت میں اس کے مقدمے کا فیصلہ سننے کو اکٹھی ہو چکی تھیں. صبح گیٹ کے پاس پڑا ملا تھا. میل اور پسینے میں بھیگا ہوا روپیہ اس نے بیگم صاحب کے سامنے رکھا. وہ ورانڈے میں کرسی پر لیٹی اخبار دیکھ رہی تھیں. اخبار رکھ کر انہوں نے ادو کو گھورا اور دھم سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر بولی، چھوٹے سچ بتا، تو نے آج اور کتنے روپے چرائے ہیں جن سے سارا دن گلچھرے اڑاتا رہا ہے؟ یہ افسانہ یوں ختم ہوتا ہے اور افسانے کا اختتام آپ نے دیکھا کہ کس جو ہے وہ درد انگیز پیرائے میں کیا ہے جیلانی بانو صاحبہ نے. میں اس افسانے کو میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو اور میں اگلے ویڈیو میں اس پر گفتگو کروں گا. تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.